الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ساری تعریفیں بزرگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. وہی سارے کائنات کو چلاتا ہے، کسی کو مالداری دیتا ہے، تونگری دیتا ہے، تو کسی کو غربت اور مفلسی کا شکار کر دیتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، فضل سے ہم کچھ باتیں سن رہے ہیں مراقبے کے بارے میں. پہلے وہ لوگ جن کو مراقبے کی دولت ملی تھی ان کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے ہم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب سکرات کی حالت میں تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سکرات کی حالت میں مرنے والے کو جو کچھ تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر جو وہ کراہتا ہے، سسکیاں بھرتا ہے، اتنی آواز تک ان کے زبان سے نہیں نکلی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے لکھتے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ موت جس سے آدمی دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں ان کی زبان سے کراہ نہ نکلے، سسکیاں نکلے. انہوں نے اپنے اس تکلیف کی آواز کو روکا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے تھے جو اس آواز کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلے، تکلیف کی آواز نکلے. ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میری آواز کو غور سے سنیں. ابن دقیق العید فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ما تکلمت کلمتا ولا فعلت فعلا الا وعددت له جوابا بین ید اللہ. جب بھی میں زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہوں اور جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب بھی میں تیار کر لوں اللہ کے سامنے. جب بھی کوئی لفظ میں نکالوں گا، میں سوچوں گا کہ یہ لفظ جب میں بولنے جا رہا ہوں، زبان سے نکالنے جا رہا ہوں، کل اللہ اس کے تعلق سے مجھ سے پوچھے تو کیا اس کا جواب میرے پاس ہے؟ جو بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو کیا اس کا جواب میرے پاس ہے؟ جواب مل جاتا ہے تو تبھی میں کچھ کہتا ہوں، جواب مل جاتا ہے تو تبھی میں کچھ کرتا ہوں، اگر نہیں ملے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اللہ کے سامنے میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے تعلق سے اللہ پوچھ لیں تو میں اس کا کیا جواب دوں، پہلے میں وہ سوچ لیتا ہوں. اسی لیے کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، مغتبت احدا قط منذ علمت ان الغیبة تضر اہلها. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس دن سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے، تو میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. میں نے غیبت کرنا چھوڑ دیا جب مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والا
غیبت کرنے والے کو اس کی غیبت نقصان پہنچاتی ہے۔ غیبت کہتے ہیں بیک بائٹ، یعنی آپ کسی کے تعلق سے اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کریں، اور اسی طرح کہتے ہیں انی ارجو ان القی اللہ ولا يحاسبنی انی اغتبت احدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ امید ہے کہ میں اللہ کے پاس ایسے جاؤں کہ اللہ کسی کے تعلق سے میرا حساب نہ لیں کہ تم نے فلاں کی غیبت کیوں کی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، صبح و شام ہمارے گھروں میں جو بے برکتی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آفتیں اور مصیبتیں جو آتی ہیں، اسی غیبت کا نتیجہ ہیں۔ اپنے گھروں کو غیبت سے پاک کیجیے، اپنے آپ کو غیبت سے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے سے اپنے آپ کو صاف رکھیے، خود بچیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے گھر میں کوئی غیبت نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، تب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، ساری بات کا خلاصہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آیا، المراقبۃ من اعظم منازل السائرین، مراقبہ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، بہت ہی بڑا مرتبہ ہے اللہ والوں کے لیے۔ اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، حیث لا یصل الى مقام الاحسان الا بها۔ اگر کسی کو مراقبے کی دولت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے احسان کا مرتبہ بھی مل جاتا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کم از کم اتنا اپنے اندر خیال پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا سوچو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کا کامل مقام ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، پھر میں اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اور آپ کے لیے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مراقبے کی دولت عطا فرمائے۔ مراقبہ یعنی اس بات کا احساس، اس بات کا تصور، اس بات کا خیال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ، ہر پل، ہر لمحے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، اس بات کا خوف، ڈر، تصور، خیال مجھے اور آپ کو عطا ہو، مجھے اور آپ کو عطا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ایک نئی بات ہم سنیں گے مراقبے کے بعد۔ یہ چھٹی بات ہے جو انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ ورع کسے کہتے ہیں؟ الورع، الورع کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا باتیں ہیں؟ مراقبے کے بعد یہ بات ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں برکت دے، جو کچھ ہم سیکھتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔